اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ ایک نبی کا ہے جس کا نام موسیٰ ہے. سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں انہی کا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ دو ایک کے ساتھ ایسا نہ ہو، مگر تمام نبیوں کے قصوں میں یہ بات ملے گی کہ ان کے قصوں میں عورت کا زبردست رول اور ایک اہم کردار ملے گا، چاہے وہ کردار ایجابی ہو یا سلبی ہو. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت سارہ ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ ہے، حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہے. اور ان دونوں کا اس قصے میں بڑا اہم رول ہے. جی، یہ ایجابی رول ہے. سلبی رول دیکھنا ہو تو حضرت لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے. آپ نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے، تو عورت کا رول ہے، مگر یہ رول سلبی ہے، نگیٹو ہے، پوزیٹو نہیں. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی کافرہ ہے. بیوی کا رول تو ہے اس قصے میں، مگر یہ رول نگیٹو ہے، پوزیٹو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی میں کئی عورتوں کا رول ہے. ایک تو ان کی ماں کا ہے کہ جب ماں کو پتا چلتا ہے کہ فرعون کو ایسے بچوں کی تلاش ہے جو پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیا جاتا ہے، گھبرا کر کے ایک تابوت میں ان کو بند کرتی ہیں اور دریا کے حوالے کر دیتی. ماں کا کردار، ایک عورت کا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں. اور پھر جب وہ صندوق آگے بڑھنے لگتا ہے تو ان کی جو بہن ہوتی ہیں جی، وہ اس کا پیچھا کرتی ہیں کہ یہ تابوت جا کہاں رہا ہے جس میں میرا بھائی بند ہے. جی جی. اور پھر جب مصر سے بھاگ کر مدین جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے یہ لڑکیاں ہی ملتی ہیں، دو لڑکیاں. ان میں سے ایک لڑکی ان کو گھر لے جاتی ہے اور دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کی زندگی میں تقریباً کسی نہ کسی عورت کا زبردست رول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا رول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. آتے آتے انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، کچھ ٹفن وفن لیے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل پہلے آگے، فرشتے ہیں وہ، ان کو آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے. پہنچ گئے وہ، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، ہذہ خدیجۃ قد اتت، آ رہی ہیں. ماہا اناء فیہ ادام اور شراب، اس کے اندر کچھ کھانا ہے یا سرکہ ہے، ٹفن لے کر کے آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اچھا ہے. اور اللہ کے رسول جب وہ آ جائیں تو سب سے پہلے یہ بولیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے. عورتیں اتنی بھی بلند ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں اپنا سلام بھیجے. کتنی بلند مرتبت خاتون ہے. اور جب اللہ کا سلام آپ کہیے گا تو اس کے بعد میرا بھی سلام بولیے گا کہ میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں. اور ان سے یہ بھی کہنا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں. اللہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کا. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ ہے.
ان سے دین کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ کسی ام المومنین سے دین کا اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے ہوا. تو تمام انبیاء کرام کی کہانیوں میں، قصوں میں کسی نہ کسی عورت کا بڑا زبردست رول رہا ہے، چاہے وہ ایجابی ہو چاہے سلبی ہو، چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو. سورہ قصص کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. جی، اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا اور اس نے استکبار میں آ کر کے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. وہ جس طرح چاہتا ہوں ان کے ساتھ سلوک کرتا، یہ بات کہی گئی. اور اس قصے کے آخر میں ایک بہت بڑے مالدار کا تذکرہ ہے جس کا نام قارون ہے. جی، ایک بادشاہ ہے اور ایک مالدار آدمی، پیسے والا، یعنی اور دونوں استکبار میں مبتلا ہے. جی، ایک استکبار ملکی میں مبتلا ہے اور ایک استکبار ملکی میں مبتلا ہے. جی، استکبار ملکی بادشاہت کا گھمنڈ ہے اس کو، اور ایک کو استکبار ملکی، اس کو پیسوں کا گھمنڈ ہے. استکبار میں اور تکبر میں فرق ہے. جی، شیطان کے بارے میں آتا ہے استکبار آتا ہے اس کے لیے، اور تکبر بھی آتا ہے. تکبر اور استکبار میں کیا فرق ہے؟ تکبر اور استکبار میں فرق یہ ہے کہ تکبر کہتے ہیں کہ آدمی کسی آدمی کو اپنے سے چھوٹا سمجھے اور اپنے کو بڑا سمجھے اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے. اور استکبار کہتے ہیں کہ طلب ذالک بالتشبع، تکبر کو چاہے اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے پاور کی وجہ سے. فرق یہ ہوا کہ تکبر میں آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. اور استکبار میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تم مجھے بڑا سمجھو. جی، استکبار اور تکبر میں فرق سمجھ میں آیا؟ استکبار میں ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لہذا تم مجھے بڑا سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑا سمجھو ایسا. اور تکبر میں آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ دونوں جو تھے، ایک کے پاس بادشاہت تھی، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بادشاہت ہے لہذا تم مجھے بڑا سمجھو، اس کو کہتے ہیں استکبار. اور قارون کہتا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے لہذا تم مجھے بڑا سمجھو. بڑا سمجھنا اس کو استکبار کہتے ہیں. تو ایک استکبار ملکی میں مبتلا تھا اور ایک استکبار ملکی میں. سورہ قصص میں شروع سے آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں، اس میں ہر بات حریۃ بالاعتبار والتوقف، اس لائق ہے کہ اس بات سے عبرت حاصل کی جائے اور وہاں ٹھہر کر سوچا جائے. ایک ایک بات ایسی ہے کہ آدمی وہاں ٹھہر جائے اور سوچے، اور ہر بات ایسی ہے کہ ہر بات سے آدمی عبرت حاصل کرے. دیکھو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو دو شیرخوار بچے ہیں، بھوکے پیاسے، ان کو تابوت میں بند کر کے حوالے دریا کر دو. اللہ اکبر، ماں کا دل کیا کہہ رہا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے. انہوں نے بچے کو تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. دو وعدے کر رہا ہوں میں، ایک تو تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹا دوں گا، پورا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ،
اور یہ وعدہ کیا تھا اس کو نبی بنانے والے ہیں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی پورا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. جی جتنے وعدے اللہ نے کیے سارے وعدے اللہ نے پورے کیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا. جی لہذا مومنوں سے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں, سارے وعدے پورے کرنے والا ہے وہ. لہذا اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. دونوں بڑے بن رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دریا میں ڈبو کر کے مار ڈالا اور ایک کو زمین میں دھنسا دیا. جی ایک کو پانی میں ڈبو کر کے مار دیا اور دوسرے کو زمین میں دھنسا دیا. اس سے عبرت یہ حاصل ہوئی کہ اللہ اگر نعمت دے کسی چیز کی تو آدمی کو استکبار سے بچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے تو مجھے بڑا سمجھو. بچنا چاہیے اس سے, اس لیے کہ نعمت ملے تو آدمی کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے. نیز یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کمزور کی مدد کرنے میں کوئی پرابلم کریٹ تو نہیں ہوگا. ایسا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ باہر نکلے تو ایک اسرائیلی ایک قبطی سے لڑ رہا تھا. اب اسرائیلی نے دیکھا حضرت موسیٰ کو لڑنے میں کمزور پڑ رہا تھا, قبطی اس کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا. فرعونی جو تھا حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اسرائیلی نے پکارا, ارے بھائی میرے قوم کے ہیں یہ, میری قوم. آواز دی, حضرت موسیٰ آئے, کہا کیا بات ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھا کہ قبطی مان نہیں رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا, مر گیا. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ, ایک ہی فائٹ میں مر گیا. جی انہوں نے ایک کمزور کی مدد کی. دیکھو کمزور کی مدد کرنی چاہیے یہ ہے, لیکن اب وہ آدمی مر گیا, پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا مارنے والا کون ہے, کلر کون ہے, اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اس لیے کہ کلر کو صرف اللہ جان رہا ہے, حضرت موسیٰ جان رہے, اور وہ آدمی جان رہا ہے, وہ اسرائیلی. جی اور وہ تو مر چکا ہے قبطی, اسے کیا معلوم. دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہ اسرائیلی کسی قبطی سے لڑ رہا ہے. سمجھ گئے کہ بدماش یہی ہے. کون؟ ہماری قوم کا ہے. تو کیا ہوا, بدماش یہی ہے. لپکے, حالانکہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو مارے یا کچھ کریں, ارادہ نہیں تھا, لپکے اس کی طرف. تو کیا کہنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے, قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. یہ نادان دوست ہے, اس نے خود پورا بانڈا پھوڑ دیا ہے چوراہے کے اوپر. کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا. دیکھو کما قتلتا نفسا بالامس الا ان تکون ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض. تم زمین میں دادا گیری کرنا چاہ رہے تھے. جبار مانے دادا بننا چاہ رہے تم, زمین میں جبر کرنے والے بننا چاہ رہے. وما تريد ان تكون من المصلحین, تم مصلح نہیں بننا چاہ رہے. یہ دیکھو نصیحت کر رہا ہے. تو کمزوروں کی مدد کیجئے, مگر دیکھ لیجئے کہ اس کمزور کی مدد کرنے میں کوئی پرابلم تو پیدا نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیجئے پہلے. جی اور اگر آپ کمزوروں کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا جس پریشانی میں آپ فی الحال مبتلا ہیں. یہ دیکھو یہ مصر سے بھاگے ہیں اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ قاتل یہی ہیں, اب ان کو جان بچانی ہے. ایک آدمی آیا بھی, کہا کہ پلان بن رہا ہے تمہارے قتل کا, بھاگ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, فخرج, نکل لو. بھاگے بیچارے, کہاں جائیں, سمجھ میں آیا کہ مدین چلے جاتے ہیں. گئے تو کپڑے جو ہے میلے ہو چکے ہیں, پیروں کے جوتے پھٹ گئے ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے بیچارے گرمی سے بچنے کے لیے. دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے,
اور تمام چرواہے آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں. بہرحال قصہ آپ کو معلوم ہے. آپ نے ان 2 لڑکیوں کو دیکھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا, ان کی پریشانی دیکھی, ان کی پریشانی دور کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی. ایک لڑکی آئی کہ ابا بلا رہے ہیں, چلو, ان کو نوکری مل گئی, اس لیے کہ کھانے کے لیے پہلے کچھ چاہیے تھا, کھانا مل گیا وہاں. اور دوسرے, اب عورت کی ضرورت تھی. شعیب نے کہا کہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کی شادی میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. شادی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے, اور جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جی یہ بات معلوم ہے.